نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین اور ناظرین، ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر ہم گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال چونکہ سعودی حکومت نے شوال المکرم کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت دی ہے اور اس کے ویزے بھی جاری کیے ہیں۔ اب چونکہ عوام کے اندر پہلے سے بات اور یہ مسئلہ بہت مشہور ہے، چونکہ فقہ کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی شوال المکرم کے اندر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کر لیتا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہر وہ شخص جو شوال المکرم کے اندر مکہ مکرمہ جا کر عمرہ ادا کر لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے؟ تو اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ ہر وہ آدمی جس کے اوپر حج فرض نہیں تھا اور وہ آدمی اگر مدینہ میں قیام کر رہا ہے اور وہ مکہ جا کر عمرہ ادا کر لیتا ہے شوال المکرم کے اندر، یا پھر اپنے وطن سے اور ملک سے شوال المکرم کے اندر عمرے کی نیت سے مکہ پہنچتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ ادا کرتا ہے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے وہاں پہنچنے کے بعد اگر حج کے ایام تک اس کے پاس تمام اسباب وہاں پر رہنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، وہاں پر قیام کرنے کے لیے تمام اسباب اور سہولتیں موجود ہیں تو اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ تمام چیزیں اور سہولتیں موجود ہونے کے باوجود اگر حکومت سعودیہ کی طرف سے اس کو وہاں پر قیام کرنے کی ایام حج تک اجازت نہیں ہے، اور آج کل بات وہی ہے، سعودی حکومت جو ہے اس کے بارے میں بڑا سخت رویہ اپناتی ہے اور وہاں پر آدمی کو اپنے ویزے سے ایک دن بھی زیادہ وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اگر آج بھی وہی معاملہ ہے کہ وہاں پر اس کے پاس تمام سہولتیں موجود ہونے کے باوجود اگر حکومت کی طرف سے وہاں پر اس کو ایام حج تک قیام کرنے کی اور ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس صورت میں بھی آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت یہ کہ اگر وہ آدمی اپنا پہلا فرض حج اس کے اوپر جو تھا وہ ادا کر چکا ہے تو اس شخص کے اوپر بھی شوال کے مہینے کے اندر وہاں پر جا کر عمرہ ادا کرنے کی صورت میں اس کے اوپر دوبارہ حج فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو پہلے ہی اپنا فرض حج ادا کر چکا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر جانے والے کے اوپر شوال المکرم کے اندر عمرہ کے لیے جانے والے ہر شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا، بلکہ فرض حج اس شخص پر ہی ہوگا کہ جس کے پاس وہاں پہنچنے کے بعد ایام حج تک وہاں پر رہنے کے لیے، قیام کے لیے اور کھانے پینے کے لیے تمام اسباب اور سہولتیں موجود ہو، اور یہ سہولتیں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے اس کو ایام حج تک قیام کرنے کی بھی اجازت ہو، تب جا کر اس کے اوپر حج فرض ہوگا، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔